لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسول الکریم. اما بعد، صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 11 حدیث نمبر 68. باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ينفروا. باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم، خیال رکھتے تھے ان کا یعنی صحابہ کرام کا وعظ کرتے وقت اور علم پڑھاتے وقت، علمی باتیں علمی مجلس لگاتے ہوئے اور پند و نصیحت کرتے وقت آپ ان کا خیال رکھتے کہ لا ينفروا، تاکہ ان کے طبیعتوں کے اندر اکتاہٹ پیدا نہ ہو جائے، نفرت پیدا نہ ہو جائے. گزشتہ ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حصول علم کی ترغیب اور اہمیت بیان کی تھی. تو حصول علم کی اہمیت کا اب مطلب یہ بھی نہیں کہ جو آپ کے سامنے چند افراد آ جائیں تو ان کو اتنا علمی باتیں بتلانے کے اندر ٹائم لگا دیں کہ وہ اکتاہٹ میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ دین کی بات ہے تو ایسی حالت میں بتلانے چاہیے کہ سامعین بڑی خوش طبعی کے ساتھ، بڑی چستی اور شوق کے ساتھ جب تک سنتے ہیں تو ان کو سنائی جائے. جب اکتاہٹ ہو، تنگی محسوس ہو تو پھر یہ ختم کر دینی چاہیے. حتیٰ کہ قرآن جیسی عظیم کتاب جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کی گارنٹی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی تعلیم ہے کہ جب تک دل مانوس ہے، ذوق شوق ہے تو پڑھو، جب اکتاہٹ اور ملال آئے تو پھر قرآن کو بند کر دو. تو دینی تعلیم کا بھی یہی سلسلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کا اس بارے میں پورا کا پورا خیال رکھتے. ہر وقت اور لمبا رواز آپ نہیں کرتے تھے، بلکہ وقفے کے ساتھ موقع بموقع درجہ بدرجہ آپ ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ علم کی ترغیب بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مد نظر ہے کہ آپ کے مخاطبین، آپ کے سامعین وہ اکتاہٹ اور ملال کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں. قال حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ سند ذرا اس کی وضاحت بہت اہم ہے. محمد بن یوسف سے مراد امام بخاری کے استاد محمد بن یوسف الفریابی ہیں. اس نام کے امام بخاری کے 2 شیخ ہیں، 2 استاد ہیں، محمد بن یوسف الفریابی اور محمد بن یوسف البیکندی. جس جگہ مطلق ساتھ کوئی کنیت وغیرہ یا نسبت ساتھ نہ ہو تو وہاں محمد بن یوسف فریابی ہوتے ہیں. قال اخبرنا سفیان، محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی سفیان نے. سفیان نامی بھی 2 راوی ہیں، دونوں کے دونوں محمد بن یوسف کے استاد ہیں، سفیان ثوری بھی اور سفیان بن عیینہ بھی. اس جگہ سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں، کیونکہ محمد بن یوسف فریابی جو ہے جب یہ مطلق طور پر بیان کرتے ہیں تو یہ سفیان ثوری سے بیان کرتے ہیں. ویسے مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. مسند احمد کا حدیث نمبر 3581.
اس کے اندر جو سفیان ہے وہ سفیان بن عیینہ ہے. تو گویا کہ محمد بن یوسف فریابی جو ہے جس سفیان سے یہ روایت بیان کرتے ہیں وہ سفیان ثوری مراد ہیں. عن العامش وہ عامش سے بیان کرتے ہیں. عامش سے مراد سلیمان عامش ہیں. العامش چندیائی ہوئی آنکھوں والے کو کہتے ہیں. تو چونکہ سلیمان نامی کئی راوی تھے تو ان کی پہچان کے لیے یہ العامش ان کا نام مشہور ہو گیا تھا. تو اگر کسی کا کوئی عیب ہے تو اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی تذلیل کرنے کے لیے، تحقیر کے لیے وہ لیا جائے تو اس کی شریعت میں سخت ممانعت ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے، صرف پہچان کے لیے اس کا وہ اس طرح کا وہ لفظ عام ہو گیا ہو اور وہ جس کا نام ہے وہ بھی اس کو برا محسوس نہیں کرتا، تو پھر وہ اس طرح کا لفظ استعمال کرنا عیب نہیں ہے. مثلا کسی کا لمبا قد ہے تو اس کے لمبے قد کی طرح نسبت کر دینا، چھوٹے قد والا ہے، اس طرح رنگ ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، صرف پہچان کے لیے، اس کو تنقیص کے لیے نہ ہو، اس کو چڑھانے کے لیے نہ ہو، اس کو پریشان کرنے کے لیے نہ ہو، صرف پہچان کے لیے ہو. تو اس لیے محدثین کہ ہاں یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. عن العامش سے مراد سلیمان عامش ہیں. عن ابی وائل وہ ابو وائل سے بیان کرتے ہیں. ابو وائل یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ابو وائل نامی دو راوی ہیں اور دونوں کا نام ہی شقیق ہے. تو ایک ابو وائل شقیق بن سلمہ ہے. جو شقیق بن سلمہ ابو وائل ہیں وہ ثقہ ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں. ثقہ ہیں اور کبار تابعین میں سے وہ شمار ہیں اور ان کی روایت قابل حجت اور قابل دلیل ہے. اور اس جگہ جو عامش جس سے بیان کرتے اس سے مراد ابو وائل شقیق بن سلمہ ہی ہیں. ابو وائل کنیت سے ایک اور بھی شقیق ہے جس کی دوسری کنیت ابو عبد الرحیم ہے. ابو عبد الرحیم شقیق جو ہے وہ ضعیف ہے اور وہ خارجیوں والا عقیدہ رکھتا تھا. اس کی روایت، اس کی بات حجت و دلیل نہیں ہے. ابن مسعود، ابن مسعود سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے ہمارا واعظ کرنے میں ایام میں، یعنی کچھ ایام آپ نے مقرر کیے تھے، ان دنوں کے اندر آپ ہمیں واعظ کرتے، روزانہ ہی ہمیں واعظ نہ کرتے. خیال رکھتے ہمارا واعظ کا فی الایام کچھ ایام. کراہت الصعامۃ علینا ہم پر اکتاہٹ کے ڈر کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے کہ ہم کے اکتاہٹ میں تنگی میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو گویا کہ آپ اپنے مخاطبین کا یہ پورا خیال رکھتے کہ ان کو ہمیشہ ہی واعظ و نصیحت کرتے رہنا جس سے سن کر وہ تنگی اور اکتاہٹ میں آ جائیں، تو یہ بات درست نہیں. اس میں لحاظ اس بات کا ہے کہ سامعین اکتاہٹ میں تنگی میں نہ آئیں. اب دیکھا جاتا ہے کہ سامعین کی کس درجے کے ہیں اور ان کو بیان کرنے والا کیسا آدمی ہے. ایک کاروباری آدمی ہے تو ان کو ہفتے میں ایک دن 2 دن واعظ کر دیا جائے، جن کی زیادہ توجہ اپنے کاروبار کی، اپنی کھیتی باڑی کی طرف ہے، تو ان کو ہر ٹائم واعظ کرتے رہنا، روزانہ واعظ کرنا، کئی گھنٹے کرنا، جس کی وجہ سے ان کے کام کاج متاثر ہوں، تو یقیناً وہ توجہ سے نہیں سنیں گے. ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ہفتے میں 1 دن 2 دن ان کو پند و نصیحت کر دی جائے. اگر وہ مخاطبین ہیں جو علم کے لیے مختص ہیں، جس طرح کے طالب علم ہوتے ہیں، پھر ان کو بھی دیکھا جائے کہ یہ وہ طالب علم کتنا ٹائم آپ کو دے سکتے ہیں. ایک ہے کہ 24 گھنٹے وہ آپ کے پاس ہیں، جس طرح کے مدارس میں ہوتا ہے کہ ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا تمام مدارس کے ذمہ ہوتا ہے، تو ان کا وقت یقیناً پڑھائی کا زیادہ ہوگا. ایک وہ ہے کہ جو خاص معین وقت میں آتی ہیں، جس طرح اسکول کالج کا سسٹم ہے،
کہ وہ 8 بجے 9 بجے آئے ہیں اور 2 بجے انہوں نے واپس جانا ہے، یہ خاص معین وقت ہے، ان کا وقت اب محدود ہوگا۔ تو اسی طرح بنیاد اس کے اندر اسی چیز کو رکھنی ہے کہ مخاطبین، حاضرین اور سامعین وہ اکتاہٹ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مدارس میں بھی اور اسکول کالج میں بھی یہ پیریڈ مختلف رکھے جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کا یا 40-45 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اگر ایک ہی علم پڑھایا جائے تو اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدھے گھنٹے بعد یا پون گھنٹے بعد پیریڈ تبدیل ہو جاتا ہے، استاد تبدیل ہوتا ہے اور اس کا مضمون اور مادہ تبدیل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اگر ایک ہی بات کو کئی گھنٹوں ایک ہی آدمی پڑھاتا جائے تو خواہ وہ کتنا بھی بہترین انداز میں پڑھائے تو اکثر طبیعتوں میں ملال اور اکتاہٹ آ جاتی ہے۔ بہت کم افراد ہوتے ہیں جو کئی گھنٹوں تک لگاتار ایک استاد، ایک ہی شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر بڑی توجہ اور انہماک سے سنتے رہیں۔ خصوصاً آج کے دور میں جو بہت ساری مصروفیات والا دور ہے اور ہر ایک بے شمار مصروفیات کے اندر جکڑا ہوا ہے، تو ایسے حالات کے اندر وقت نکال کر کسی کو زیادہ تنگی کے اندر مبتلا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے اندر اساتذہ کو بھی، ٹیچر حضرات کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے اور واعظین جو ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آدھی آدھی رات تک حاضرین کو بٹھائے رکھنا اور 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے ان کو تقریر سناتے رہنا، ان کے پلے کچھ بھی نہ پڑے سوائے واہ واہ کے، تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جچے تلے الفاظ کے اندر جامع انداز میں وہی آپ بات 20 منٹ کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر بیان کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ 5-6 موضوع شروع کیے ہوئے ہیں، کہ کسی سر پکڑا، کسی کی ٹانگ پکڑی، کبھی جس طرف کے اشعار آتے ہیں اسی طرف موضوع کو کر لیا ہے۔ تو مقصد اس کا ہوتا ہے کہ جتنے اس نے اشعار یاد ہیں وہ تمام کے تمام سنانے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، تو مخاطبین بھی وہ صرف ایک چسکا لینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ انداز نہیں ہے۔ علمی گفتگو علمی انداز میں، مختصر وقت میں، بڑے جچے تلے الفاظ میں اور بڑے مرتب انداز کے اندر گفتگو ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی کچھ ملتا ہے۔ حدیث نمبر 69، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابو تیاح عن انس۔ ابو تیاح سے مراد یزید بن حمید بصری ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ اس کے اندر آپ نے نصیحت کرنے کے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے بہت سارے اصول اور بڑے اچھے اصول بیان کر دیے۔ فرمایا کہ یسروا، آسانی کرو، لوگوں کے ساتھ آسانی والے معاملے کرو، ولا تعسروا، تنگی کے اندر مبتلا نہ کرو، حتی الامکان کوشش کرو کہ لوگوں کو آسانی والے مسائل، آسانی والی بات جس کے اندر رخصت ہو، آسانی ہو، بڑے آرام سے کر سکیں، ان کو تنگی اور مشکلات کے اندر نہ ڈالو۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو اور ان کے لیے تنگیوں کے اندر ان کو مبتلا نہ کرو۔ وبشروا، اور لوگوں کو بشارتیں سناؤ۔ ولا تنفروا، اور لوگوں کو نفرتیں نہ دلاؤ۔ بشارت، یہ کام کرو گے اس کا یہ اجر و ثواب ہے، یہ کرو گے یہ مل جائے گا، یہ کام کرنے سے اتنی معافی مل جائے گی، تو یہ ترغیب والے، لیکن بشرط یہ کہ وہ چیزیں ثابت ہوں، اپنی طرف سے مصنوعی قسم کی روایات گاڑ گاڑ کر نہ ہوں، جس طرح کے بعض صوفیہ کرام کا طریقہ ہے کہ ضعیف اور موضوع چیزوں کو بیان کر کر کے نبی کی طرف نسبت کرنا، یہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے اعمال اور ان کی بہت ساری فضیلتیں ہمیں خود بتلا دی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اس پر بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں، بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ تو جو ثابت شدہ ہیں کتاب و سنت سے وہ چیزیں بیان کریں، نہ کہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے جو بے تکی چیزیں ہوتی ہیں، جن کا نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے، نہ کوئی سند ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، تو ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو
بہر بشرو لوگوں کو بشارتیں سنانی چاہیے، ولا تنفرو ان کو ایسے احکام اور مسائل نہ بتلائیں جس کی وجہ سے وہ نفرت اور تنگی میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس کے اندر یہ تمام قسم کے سامعین کا لحاظ کرتے ہوئے آگے دیکھنے کہ آپ کے مخاطب کیسے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اب پسند کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر ایک میٹھی میٹھی چیز پسند کرتے ہیں وہی بیان کرتے جائیں، کوئی اذیت والی تقریب والا کام ہی نہ ہو۔ کوشش یہ کرنی کہ جس کے اندر دونوں پہلو ہیں مثبت انداز سے بیان کرے، اور مثبت چیزیں ہمیشہ مثبت دعوت کے اندر پھیلاؤ ہوتا ہے، منفی دعوت کے اندر پھیلاؤ نہیں ہوتا۔ جس طرح کھانا انسان ہمیشہ کھاتا ہے لیکن دوائی کبھی استعمال کرتا ہے، کھانا جو یہ مثبت چیز ہے اور میڈیسن کا استعمال یہ ایک منفی چیز ہے۔ تو دوائی جو ہے یہ میڈیسن روزانہ استعمال نہیں ہوتی، پھر اس کی مقدار بھی کھانے کی بھی مقدار کے برابر نہیں ہوتی کہ اس کو وہ چلو بھر بھر کے منہ میں ڈالتے رہے، یہ اتنی مقدار نہیں ہوتی۔ سیرپ جو پانی کی طرح اور دودھ اور چائے کی طرح نہیں پیا جاتا، بلکہ اس کے چند ایک چمچ ہوتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ وہ منفی چیز ہے، منفی چیز کبھی ہوتی ہے تھوڑی مقدار میں، تو کبھی کوئی ایسی طبیعتیں بھی ہوتی ہیں آپ کے مخاطبین، آپ کے سامعین جو سیدھے ہاتھوں سے وہ درست نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں نا کہ سیدھے ہاتھوں گھی نہ نکل دے، پھر الٹے ہاتھ ٹیڑھی انگلوں سے گھی نکالنا پڑتا ہے۔ اگر گرا ہاتھ سے نہ کھلے تو پھر دانت سے کھولنی پڑتی ہے۔ تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ان کو ضرب لگانی پڑتی ہے، ان کو تھوڑی سی اذیت دینی پڑتی ہے، تو پھر بھی ان کو کوئی اثر ہوتا ہے۔ یہ بعض شاگردوں میں بھی ایسی بات ہوتی ہے اور بعض سامعین میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے عود لکڑی یہ اس وقت تک خوشبو نہیں دیتی جب تک اس کو آگ نہ لگائی جائے۔ عود لکڑی خوشبو تب دیتی جب اس کو آگ لگائیں گے۔ جیسے اگربتی ہے، اس کو آگ لگائیں گے تو خوشبو آئے گی۔ تو بعض کو نا وہ آگ کا شعلہ دینا پڑتا ہے، پھر اس سے کوئی فوائد اور نتائج ملتے ہیں۔ جیسے عربی زبان کا شعر بھی ہے نا، فی الناس من لا یرجى لنفعه، فی الناس من لا یرجى نفعه الا اذا مس بأزرار، کالعود لا یتم فی طیبہ الا اذا احرق بالنار، کہ بعض لوگوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نفع کی امید نہیں ہوتی الا یہ کہ ان کو کوئی ضرر اور نقصان پہنچائے، ان کو کوئی تھوڑی سی ہلایا جلایا جائے، پھر ان سے نفع کی امید ہوتی ہے۔ کالعود لا یتم فی طیبہ، یہ تک کہ عود لکڑی میں خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی الا اذا احرق بالنار، جب تک آگ کے اندر جلایا نہ جائے۔ تو یہ کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں جن کو تھوڑی سی ان کو جھٹکا دینا پڑتا ہے، ورنہ عام طبیعتوں کو مثبت انداز کے اندر جب تک وہ حاضر دماغ ہیں اتنی دیر تک ان کو واضح و تبلیغ کرنی چاہیے۔ باب نمبر 12، باب من جعل لأہل العلم یوما معلوما، باب ہے جو اہل علم کے لیے ایک معلوم اور متعین دن مقرر کر لے۔ اہل علم جن کو علمی بات آپ نے بتلانی ہے اس کے لیے ایک بہترین اصول بیان کیا، وہ ہے کہ ٹائم ٹیبل مرتب کرنا۔ ٹائم مقرر ہو، فلاں دن اتنے بجے ہمارا یہ پروگرام ہوگا، تاکہ تمام حاضرین وہ وقت پر پہنچے، ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور اسی طرح جس نے واعظ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، علمی بات بتلانی ہے، وہ بھی ان ٹائم وقت پر پہنچے۔ اگر یہ تعیین نہ ہو، عین ممکن کہ سامعین آ کر بیٹھے ہوں تو سنانے والا کوئی نہ ہو، وہ دیر سے آئے، یا سنانے والا تو پہنچا ہوا سامعین آگے نہیں ہے، تو اس طرح وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے ایک وقت اور متعین کر لیا جائے تو یہ درست ہے۔ تو تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اوقات کی تقسیم کار اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک بہترین طریقہ یہ کہ وقت کی تقسیم کر لی جائے۔ تو اسی طرح بعض کے لیے بھی اگر کہ دن متعین کر لیا جائے
کہ فلاں دن جلسہ ہے، کانفرنس ہے، سیمینار ہے، یا فلاں پروگرام ہے، فلاں جگہ ہے، اتنے بجے شروع ہوگا، فلاں اس کا موضوع ہے، تو یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جو یہ شریعت کے اندر دخل اندازی والا ہو، جس طرح کہ بعض لوگ ایسی باتوں پر بھی بدعت کے لفظ کو چسپاں کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے دیگر بدعات کو ثابت کرنے کے لیے ایسے کاموں کو کہتے ہیں کہ تم بھی تو یہ جلسہ کرتے ہو، واز کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، اس کے لیے دن مقرر کر دیتے ہو، تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ حالانکہ ان بیچاروں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں کہ یہ شریعت نے خود یہ وقت کی تعیین واضح و نصیحت کے لیے خود تعیین کی ہے۔ ہاں وہ کام جو شریعت نے نہیں بتلائے، نبی کے زمانہ میں ممکن تھے لیکن آپ نے نہیں کیے، بعد کے اندر ان کو دین بنا دیا جائے، تو بدعت وہ ہوتی ہیں۔ اصل کے اندر بہت سارے لوگوں کو بدعت کی تعریف کا ہی نہیں پتہ، وہ اتنا ہی کہہ دیتے ہیں دین کے اندر نیا کام بدعت ہے، حالانکہ پوری تعریف جو ہے وہ ہر وہ کام جو نبی کے زمانہ میں کرنا ممکن تھا اور کوئی مانے بھی نہیں تھا، وہ کام نہ نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا، بعد میں اس کو کوئی دین سمجھ کر کرے، یہ بدعت ہوتی ہے۔ ہر وہ کام جو نبی کے زمانہ میں کرنا ممکن تھا، کوئی کسی قسم کا مانے بھی نہیں تھا، نہ نبی نے وہ کام کیا نہ صحابہ نے، بعد کے اندر کوئی اس کو دین سمجھ کر کرے تو وہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ دیکھو جو مسجدوں میں تم نے سپیکر لگائے ہیں تو یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھے، یہ بھی تو بدعت ہے، پنکھے لگائے یہ بھی تو بدعت ہوئے، یہ کلاک لگا یہ بھی بدعت ہوا، اس طرح کے بعض لوگ اس طرح کے غلط قسم کی تمثیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ تمام چیزیں نبی کے زمانہ میں ممکن تھی؟ تو اس لیے جو بدعات بعد میں ایجاد کی ہوئی ہیں وہ ان پر پردہ ڈالنے کے لیے پھر اس طرح کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ واضح و نصیحت کے لیے وقت اور دن مقرر کرنا یہ جائز ہے، درست ہے۔ اسی کو امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باب من جعل لأہل العلم یوما معلوما، باب ہے کہ جو اہل علم کے لیے ایک مقرر اور معلوم دن متعین کر لے۔ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس، ابو وائل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یذکر الناس فی کل خمیس، لوگوں کو پند و نصیحت کیا کرتے تھے ہر جمعرات کو، ہفتے میں ایک دن یعنی جمعرات کو پند و نصیحت کرتے۔ فقال له رجل، تو ایک آدمی ان کو کہنے لگا، آدمی سے مراد یزید بن معاویہ النخعی ہیں، یزید بن معاویہ نخعی، انہوں نے کہا، جس طرح کہ کتاب الدعوات حدیث نمبر 6411 کے اندر اس کے تک کا اشارہ آئے گا کہ سوال کرنے والا کون تھا۔ فقال له رجل، ایک آدمی نے اس کو کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ وہ کہنے لگا کہ لوددت انک ذکرتنا کل یوم، میں تو پسند کرتا ہوں کہ آپ یہ نصیحت کیا کریں ہر دن ہی، آپ کی بہترین عمدہ ترین یہ نصیحت ہوتی ہے، نبی کے فرامین ہمیں سناتے ہیں، تو آپ ہر روز ہی ہمیں یہ واعظ کیا کریں، نصیحت کیا کریں۔ کالا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اما خبردار، انہو یمنعنی من ذالک، بے شک مجھے مانی ہے اس سے، ہر دن واعظ کرنے سے، تبلیغ کرنے سے مجھے مانی ہے، انی اکرہ ان املکم، میں ناپسند کر دوں کہ تمہیں ملال میں ڈال دوں، تمہیں اکتاہٹ میں ڈال دوں، وانی اتخولکم بالموعظۃ، بے شک میں خیال کرتا ہوں تمہارا واعظ کرنے میں، پند و نصیحت واعظ کرنے میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بہا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھتے تھے اس واعظ کے ساتھ، مخافت الصامت علینا، ہم پر اکتاہٹ کے ڈر کی وجہ سے۔ میں روزانہ واعظ اس لیے نہیں کرتا کہ تم کہیں اکتاہٹ میں نہ آ جاؤ، ابتدا کے اندر 2-4 دن تو شوق سے بیٹھو، پھر تم ملال اور اکتاہٹ میں آ جاؤ، تو میں تمہیں اسی طرح ہی
کبھی کبھی نصیحت کرتا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کبھی کبھی پند و نصیحت کرتے تاکہ ہم اکتاہٹ اور ملال میں نہ آ جائیں۔ تو گویا کہ وقت متعین کر کے گاہے بگاہے یہ درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ تھا اور صحابہ کرام بھی اسی پر عمل کرتے تھے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بتلا دی، اس کے اندر دیکھا جاتا ہے اصل علت یہ ہے کہ سامعین اکتاہٹ میں نہ آئیں۔ پھر دیکھا جائے کہ سامعین کیسے ہیں، سنانے والا کیسا ہے۔ تو اگر سامعین وقف ہی اسی کام کے لیے ہیں اور ان کو کوئی کام نہیں، وہ اسی کام کے لیے وقف ہے، وہ علم کے لیے ہی آئے بیٹھے ہیں، نہ ان کو کمانے کی فکر ہے، نہ ان کو پکانے کی، نہ صرف ایک ان کو وقت متعین پر تیار شدہ کھانا مل جانا ہے، اس کے بعد وقت متعین اس وقت انہوں نے آرام کرنا ہے اور ان کے ذمہ کوئی کام نہیں، صرف پڑھنا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے ان کے لیے علمی مجلس یومیہ بھی ہوگی اور دن کے اندر بھی ایک لمبا پیریڈ ہوگا۔ تو جو اس طرح کے نہیں ان کا کچھ کام ہوگا، تو جو باقی کاروباری ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، ان کو اتنے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نماز روزہ اور اپنے معاملات کے بارے میں جان لیں۔ تو ان کو گاہے بگاہے ویسے 8ویں دن جمعے کے دن تو نصیحت ہو ہی جاتی ہے، ایک جمعے کا دن ہو گیا، ایک ہفتے کے اندر اور کوئی دن رکھ لیں، جمعرات ہے، سوموار ہے، کوئی دن رکھ لیں، تو یہ 2 دن نصیحت ہو جاتی ہے، وہ کافی ہو جاتی ہے۔ ہاں اللہ کہ اگر وہ ایسے شوق والے ہیں وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر یومیہ یا دوسرے دن بھی جمع ہو سکتے ہیں، بڑی خوشی سے وہ وقت نکال سکتے ہیں، تو ٹھیک وقت نکالا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ بعض مساجد کے اندر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ترجمہ کی کلاس کا اہتمام ہے، تو اس میں کاروباری حضرات روزانہ اپنا 15 منٹ 20 منٹ نکال کر قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک کلاس کا ٹائم ہے، اس کے اندر کوئی کسی پر جبر نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر بنیادی طور پر دیکھنا ہے کہ سامعین وہ اکتاہٹ میں نہ آئیں۔ اس کو ایسی روایات کی بنیاد بنا کر یہ فتویٰ لگا دینا کہ مدارس کے اندر جو روزانہ پڑھایا جاتا ہے، روزانہ 8 10 اسباق پڑھائے جاتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں روزانہ کلاس اور اتنا ٹائم ہوتا ہے، وہ شریعت کے منافی، یہ بات درست نہیں ہے۔ بنیاد اس میں بتلا دی، علت اکتاہٹ والی ہے، وہ زبان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، اشخاص کے اعتبار سے وہ مختلف ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔